اصل میں ٹیفٹا جو ہے وہ بیسکلی 20 سال سے اپنا کام کر رہی ہے. 20 ایئرز بیفور جو گورنمنٹ آف پنجاب کے سارے ادارے تھے جو کوئی کسی طرح کی ٹریننگ دیتے تھے ان کو کلب کر کے ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی جو ہے وہ قیام میں آئی, اور اس کا کام یہی تھا کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو ٹریننگ دیں گے, اور یہ انڈسٹری کے لیے بنا تھا. بٹ ان دا پروسیس ان دا پریویس 20 ایئرز یہ گورنمنٹ انٹیٹی بن کے رہے گی. ہماری جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی اور وزیر اعظم عمران خان کا ویژن آپ کے سامنے آیا تو اس کے اندر ایک تو 10 ملین جابس جو بڑی تھیں. اب 10 ملین جابس کہنا تو مطلب کہ آسان ہے, بٹ اس کو کس طرح دینا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ دیٹ از ویئر ٹیفٹا کمز ان, بیکاز ٹیفٹا پنجاب 3 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 3 سال کے کورسز کر کے آپ کو اکنامک اپرچونیٹیز جو ہے وہ بہت جلدی دیتا ہے, جو باقی کنونشنل جو کورسز ہیں ڈگریز ہیں وہ نہیں دے سکتے. وین آئی کیم ان سپٹمبر 2019 سو مجھے پی ایم صاحب نے اور چیف منسٹر کی ڈائریکشن یہی تھی کہ آپ نے پورا ایک ایکو سسٹم تیار کرنا ہے جس میں اسٹوڈنٹ آئے تو کریئر کاؤنسلنگ سے لے کے اس کی تھیوری جو ہے وہ اسمارٹ کلاس روم سے لے کے اپنا جو پریکٹیکل ہے کچھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل میں 80% از پریکٹیکل. سو پریکٹیکل آپ نے کس میں کرنا ہے, اکوپمنٹ اینڈ مشینری لیبز میں کرنا ہے, اور جب وہ ہنر سیکھ جاتا ہے تو پھر انڈسٹری والا فوراً ان کو لے لے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو اس وقت میں موجود ہوں ٹیفٹا سیکریٹریٹ میں, اور آج میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں چیئر پرسن ٹیفٹا جناب علی سلمان صدیق صاحب سے. ان سے میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ ٹیفٹا کیا انیشیٹیوز لینے جا رہی ہے جس سے ہمارے ملک کے نوجوان سکلز بلڈنگ کر سکتے ہیں اور ایسی سکلز سیکھ سکتے ہیں جن سے وہ ایک اچھا روزگار حاصل کر سکیں اور اپنے اسٹارٹ اپس لے سکیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ٹیفٹا چیئر پرسن جناب علی سلمان صدیق صاحب سے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, اس انٹرویو کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہم اس معاشرے کی بات کریں, تو زیادہ تر ہماری سوسائٹی کا جو رجحان ہے وہ کنونشنل ہماری ڈگریز کی طرف ہے, اسکولس کی طرف ہے, پھر میٹریکولیشن ایف ایس سی, اس کے بعد کوئی ڈگری لے لینا, لیکن اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. لیکن اگر ہم ٹیفٹا کو دیکھیں تو ان 5-6 سالوں میں ایک ہیوج امپیکٹ جو ہے وہ ٹیفٹا نے کریٹ کیا ہے. میں ابھی آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو سالانہ 2 لاکھ انٹرنیز جو ہیں, ٹرینیز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, اور اس طرح پورے پنجاب میں 400 سے زائد انسٹیٹیوٹس آپ بنا چکے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیفٹا کی ان تمام تر کارکردگی کی وجہ سے کیا ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف رجحان بڑھا ہے؟ شکریہ آپ کا. اصل میں ٹیفٹا جو ہے وہ بیسکلی 20 سال سے اپنا کام کر رہی ہے. 20 ایئرز بیفور جو گورنمنٹ آف پنجاب کے سارے ادارے تھے جو کوئی کسی طرح کی ٹریننگ دیتے تھے ان کو کلب کر کے ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی جو ہے وہ قیام میں آئی, اور اس کا کام یہی تھا کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو ٹریننگ دیں گے, اور یہ انڈسٹری کے لیے بنا تھا, اور بنایا بھی انڈسٹریلسٹ نے تھا. اگر آپ دیکھیں تو سکندر مصطفیٰ واز دا فرسٹ چیئر پرسن جو کہ ملر ٹریکٹرز کے چیئرمین ہیں, اینڈ اسی طرح انڈسٹریلسٹ کے لیے بنی تھی. بٹ ان دا پروسیس ان دا پریویس 20 ایئرز یہ گورنمنٹ انٹیٹی بن کے رہ گئی, اور وہ جو لنکیج تھا جس کی وجہ سے ٹیفٹا بنا تھا وہ بیسکلی واز مسنگ, اینڈ اس کے اوپر ورک نہیں کیا گیا. صحیح. بٹ ہماری جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی اور وزیر اعظم عمران خان کا ویژن آپ کے سامنے آیا تو اس کے اندر ایک تو 10 ملین جابس جو بڑی تھیں. اب 10 ملین جابس کہنا تو مطلب کہ آسان ہے, بٹ اس کو کس طرح دینا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ دیٹ از ویئر ٹیفٹا کمز ان, بیکاز ٹیفٹا پنجاب 3 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 3 سال کے کورسز کر کے آپ کو اکنامک اپرچونیٹیز جو ہے وہ بہت جلدی دیتا ہے, جو باقی کنونشنل جو کورسز ہیں ڈگریز ہیں وہ نہیں دے سکتے. آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے ایم بی ایز ہو گئے آپ کے, اینڈ ڈفرنٹ ادر, سارے سرکاری نوکری میں بھی نہیں آ سکتے. سو ایم بی ایز اینڈ سو مینی ادر ڈگریز جو کہ کامرس وغیرہ کی کر کے, بٹ دے آر جسٹ ویٹنگ فار جابس, یا ان کے لیول کی جابس نہیں مل رہی. ٹیفٹا کے جو 3 مہینے کا اس سرٹیفکیٹ کرنے کے بعد دیر از 70 to 80% percentage of people getting the jobs. So when I came in September 2019 so مجھے پی ایم صاحب نے اور چیف منسٹر کی ڈائریکشن یہی تھی کہ آپ نے پورا ایک ایکو سسٹم تیار کرنا ہے جس میں اسٹوڈنٹ آئے تو کریئر کاؤنسلنگ سے لے کے اس کی تھیوری جو ہے وہ اسمارٹ کلاس روم سے لے کے
अपना जो प्रैक्टिकल है कुछ टेक्निकल एंड वोकेशनल में 80% इज प्रैक्टिकल. सो प्रैक्टिकल आपने किस में करना है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी लैब्स में करना है. सो उसके ऊपर आपने फोकस करना है, और जब वो हुनर सीख जाता है तो फिर इंडस्ट्री वाला फौरन उनको ले लेता है. सो वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो हमने तैयार किया, और अल्लाह का करम है 90,000 से हम 2 लाख के ऊपर तो अपने इंस्टीट्यूट्स में ले गए. और अब ई लर्निंग डिवीजन जो है 20,000 हमने कोरोना के अंदर कराई पिछले 1 साल में, उसको हम अब लेके 50,000 और ऐड कर रहे हैं पर ईयर, तो 1 लाख अगले 2 सालों में करके तो हम अब सेफली 2,50,000 स्टूडेंट्स को 200 डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं. एंड आपको नज़र आएगा कि ये एक चेंज जो है वो आना शुरू हो गई है. उसके लिए एक मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन बिहेवियर चेंज की भी हमने बनाई है. कोरोना की वजह से हमने रोकी भी थी, बिकॉज हमें इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में जाना था ताकि वहाँ से बच्चों को हमने उनका परसेप्शन चेंज करना है, आगाही देनी है. तो यू विल सी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से ये मैसिव कैंपेन होगी बेसिकली, कि हमारे जो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैं उनको ये पता चले कि सिर्फ वाइट कॉलर नहीं, ब्लू कॉलर जो है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली सर. सर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, फील्ड्स की बात करें, तो आप कौन से ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं, डिप्लोमास करवा रहे हैं जो कि उस फील्ड में आने वालों के लिए जो है वो मददगार हैं, जिनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? देखिए हमारी 3 डिविजन्स हैं. पहली है टेक्निकल डिवीजन. अब टेक्निकल जो है वो मैं भी समझता था कि सारा कुछ टेक्निकल है, बट नहीं. टेक्निकल जो है उसको स्पेसिफिकली कहते हैं जो हमारा DAE है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, 3 साल का डिप्लोमा है. उसको करने के बाद आप टेक्नीशियन अपने आप को बन जाते हैं या टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं. सो वो हमारे 43 GCTs हैं जिसके अंदर 37 प्लस डिफरेंट ये DAE के ट्रेड हैं. सो उसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेगाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें. दूसरी इज़ द वोकेशनल स्ट्रीम. वो आप शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं जिसमें 3 महीने, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर to 2 ईयर. वो हमारे पास 200 ट्रेड्स हैं, फ्रॉम ड्राइवर्स टू मैकेनिक्स टू इलेक्ट्रिशियंस टू कारपेंटर्स टू स्टिचर्स. एंड इसमें 167 इंस्टीट्यूट आउट ऑफ द 403 आर फॉर women only. So you can imagine 33% of that 200,000 is for women. So women empowerment टेफ्टा ने पूरा अपने साथ लेके चला है. हमारा जो बोर्ड है, जो हमारा बड़ा बोर्ड है, जो टेफ्टा का बोर्ड है, उसके अंदर भी दे लाइक 3 टॉप women who are part of that. So हमने women empowerment को भी साथ ले गए. तो ये बेसिकली जो हमारे ट्रेड्स हैं. एंड द थर्ड इज़ द ई-लर्निंग जो मैंने पिछले कोरोना के मार्च में लॉन्च की थी. तो वो हाईटेक स्किल्स के अंदर हम पहली दफ़ा टेफ्टा को लेके गए, क्योंकि नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 2 मेजर थिंग्स, कि हमने क्वालिटी डिमांड ड्रिवन स्किल्स देने, यानी क्वालिटी डिमांड ड्रिवन जिसकी डिमांड है, एंड विद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि वो कोर्सेज आप कराते हैं कि जिसकी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है. जो नहीं है वो हमने ख़त्म करना शुरू कर दिया और बाकी भी आगे करते जा रहे हैं. सो ई लर्निंग डिवीजन इज़ द, आई थिंक द बिगेस्ट चेंज दैट वी ब्रॉट इन. अब हमारे स्टूडेंट्स लम्स के भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे PhD भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले टेफ्टा में कभी सोच भी नहीं सकते थे. टेफ्टा क्योंकि मोस्टली सब्सिडाइज है बाय द गवर्नमेंट. सो हमारा जो चीफ मिनिस्टर हुनरमंद नौजवान 1,10,000 हमने स्टूडेंट ऐड किए, उसमें वो कम्प्लीटली फ्री है. और जो बाकी हमारे 90,000 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ही मिनिमल है. सो जो हमारा पूरेस्ट ऑफ द लॉट है इस वक्त जो पाकिस्तान का या पंजाब का ले लें, वो बेसिकली टेफ्टा के अंदर जाता था कि जो उनको और कोई जगह से अपना नहीं मिलती थी अपॉर्चुनिटी. बट अब वो भी हैं, उनकी भी हम क्वालिटी बेहतर कर रहे हैं. लम्स के साथ हमने पार्टनर किया आते ही, और उनसे हम कई चीज़ें जो हैं सीख रहे हैं और उस मॉडल पे लेके जा रहे हैं, ताकि इंशाल्लाह अगले 2 साल बाद जब हम पूरा इकोसिस्टम इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, सो यू विल सी कि दे विल बी अ मेजर चेंज. एंड काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं विद बेटर ग्रेड्स विल बी कमिंग इन. सो ई लर्निंग इज़ अ मेजर इम्पैक्ट. उससे हमें ये है कि टेफ्टा की पब्लिसिटी और परसेप्शन बहुत बेहतर हुआ है, और हमारे स्टूडेंट वो कोर्स करके जो हमने ट्रेसेस स्टडी अभी कराई है, मिनिमम 36,000 3 महीने के कोर्स के करने के बाद स्टार्टेड अर्निंग. बिल्कुल सही पर मंथ. सर अगर हम फ्यूचर को देखें तो नई स्किल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी है, इस तरह साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है. तो इस तरफ भी हम जा रहे हैं, इस तरफ भी हमारे कुछ हमने ये किया कि जब ये ई लर्निंग शुरू हुई, फ्रैंकली आई डिडंट नो मच अबाउट दिस. आई एम अ लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन. मैं तो बेसिकली आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड आई वाज द ओनली वन जो इंडिपेंडेंट जीत के PTI में आया था. सो व्हेन आई लॉस्ट दिस इलेक्शन, सो द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड मी कि यार वेयर वुड यू लाइक टू वर्क. सो यू नो दीज वर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर यू नो, बिकॉज मेरी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स, लॉ एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में. सो मैंने कहा जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दें जहाँ मैं कोई काम कर सकूँ डेवलपमेंट. सो आई वाज प्लेस्ड है
اینڈ جب میں ادھر آیا تو دین آئی ریئلائز کہ یار دس از یو نو لائک این اپرچونیٹی فار اس, کیونکہ یہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کو ہم کسی بہتر طریقے کے اندر ڈائریکشن اگر دے دیں تو دیل بی اے گیم چینجر. سو واٹ وی ڈیڈ واز کہ جب ہم نے ای لرننگ شروع کی تو اس کے اندر ہم نے ای کامرس کی بہت ڈیمانڈ تھی. ای کامرس یو نو ورچوئل اسسٹنٹ کے کورسز 3 مہینے کے کر کے بچے جو ہیں وہ سیدھا فری لانسنگ کے ذریعے پیسے ڈالرز کما رہے ہیں. Then basically some of international companies came to me and they said کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں because ہماری Facebook social media is very strong. So they came to us and they said کہ ہم artificial intelligence, robotic اور cyber security کے اپنا students ڈھونڈ رہے ہیں, تو اگر آپ, میں نے کہا یار وہ ہے کیا. So then they told me exactly what it is and I said if you want to do it, be our guest, TEFTA is there for you. آپ اگر اپنے پیسوں سے یہ کورسز ہمیں کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, so you know it's open for you. So that was a change in TEFTA where the private sector started coming in, partnering with us, اور انہوں نے یہ شروع کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انٹرنیشنل کمپنی نے کروائے, اس کے ساتھ روبوٹکس اینڈ سائبر سیکیورٹی ناؤ وے کمنگ ان. سو وہ ایک میجر چینج آئی اور اس کے ریزلٹس اتنے بہتر آئے کہ اب ہم پورا ایک 8 جو ٹاپ اس وقت کورسز ہیں پوری دنیا کے, وہ اب ہم آفٹر بجٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, سائبر سیکیورٹی اینڈ یو نو لائک اس سارے ریلیٹڈ جو ہیں, اینڈ دیٹ ول بی کمپلیٹلی آن لائن اینڈ دیٹ از سم تھنگ کہ جو ٹیفٹا کو اب لے کے جا رہا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے دین وی بیسکلی تھاٹ کہ یار اس کو ہم, کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیبز وغیرہ اس طرح کی بہتر نہیں ہے کہ ہم اس لیول کا کام کر سکیں. سو دین آئی کیم اپ ود این آئیڈیا کہ وائی ناٹ میک اے اسکل پارک ایٹ ٹیفٹا. تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں this is now being converted into Pakistan's first skill technology zone. Wow, یہ area there's a tower coming up اور یہاں centers of excellence of artificial intelligence, robotics, cyber security and international companies are now coming in with us کہ وہاں ٹرین ہوں گے اسٹوڈنٹس اور وہی کمپنیز ہائر کرنا شروع کریں گی and they will start working from Pakistan. All the top میں نام ابھی نہیں بتا سکتا but in the meantime آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا. So that is where TEFTA is leading. ہماری اب اگلے 2 سال بعد legacy will be on these basically new future skills. بالکل صحیح سر. سر اگر ہم ایک عام عوام کے لیے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ وہ کون سی ایسی اسکلز ہیں جو بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ سیکھنی چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, جس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہو اور ان کو بڑا اچھا بھی پے کیا جاتا ہو اس وقت, مطلب ٹیفٹا کو کون سے دیکھیں ہم پاکستان کا پہلا ہی بار اسکل میپنگ ایکسرسائز کرا رہے ہیں ٹیفٹا پنجاب. پہلے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس وقت, نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ وائز کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. ڈسٹرکٹ کے اندر انڈسٹری کا تو آپ کو پتہ ہے, مگر اس انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ. اور ہمیں ٹیفٹا کو اپنے سپلائی کا تو پتہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم ان انسٹیٹیوٹس میں پڑھائیں کیا. ہم تو ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے پہلے 20 سال سے کر رہے ہیں. سو وہ اسکل میپنگ جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں اب آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر سیالکوٹ کے اندر سرجیکل اینڈ اسپورٹس کا بیسکلی از دا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, بالکل ایسے سر, تو پھر ہم اس کو اپنے کورسز کو ادھر اپنا چینج کریں گے. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس تو ہمارے وہاں کوئی 40 انسٹیٹیوٹ ہیں, تو وائی ناٹ cater to that industry. سو جو اسٹوڈنٹس ہیں بائی سپٹمبر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو وہ اپنی ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, اور اس کے مطابق پھر وہ آگے کا فیوچر اپنا جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں. اینڈ آ نیو ویب سائٹ از کمنگ اپ ان دا نیکسٹ 2 weeks. سو اس کے اوپر اتنی کی زیادہ انفارمیشن ہے, بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے ہائی ٹیک بنائی ہے اس کو. سو اس کے اندر دیر ول بی سو مچ انفارمیشن. دیر آر اسٹوڈنٹس اینڈ دا پیپل ہو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف ٹیفٹا ول نو ایگزیکٹلی کہ کون سا کورس ہے, اس کورس کی کیا ڈیمانڈ ہے, اس کورس کی کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں. ہم سب کچھ جو ہے اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ٹائی اپ کرتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح سر. سر کیا ایسا کوئی ماڈل آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم پرائمری لیول پہ, سیکنڈری لیول پہ جو ہے بچوں کو یہ اسکلز دے سکیں, کہیں نہ کہیں جو ہمارے عام تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر کوئی ایسے سیکشنز بتائیں, کوئی کولیبوریشن ہو ٹیفٹا کی ان کے ساتھ کہ بچے آئیں سیکھیں, اور جو گرومنگ کی ان کی عمر ہے وہاں سے ان کے اندر یہ ٹیکنیکل اسکلز بلڈ کی جائیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ہمارا ایک میجر پرابلم رہا ہے پبلک پرسیپشن کا ٹیبٹ سیکٹر کا, جو یہ ٹیکنیکل ووکیشنل اس کو ٹیبٹ سیکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح. اس کے اندر ایک پرسیپشن کا بہت میجر ایشو ہے. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز, لائرز, بیوروکریٹس اس کے اوپر زیادہ, ایون ناؤ میڈیا از لائک ویری امپورٹنٹ. سو دیز آر دا لائک پروفیشن جن کو لوگ چوز کر رہے ہیں. یہ باقی جو ہیں کارپینٹرز اینڈ آل دی ادرز اس کو نہیں, حالانکہ دے ارن مور دین دیز گائز. سو اس ایشو کے اندر جو میجر پرابلم رہی ہے وہ یہ کہ اسکول جو ہیں ایجوکیشن اس کے اندر ٹیبٹ سیکٹر کو بالکل بھی کبھی نہیں لیا گیا, حالانکہ پہلے میٹرک ٹیک بھی ہوتا تھا. سو ہم نے اب ایک پوری اسکیم بنائی ہے اور ہم نے ڈاکٹر مراد جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کی ہے.
فار بیہیویئر چینج, اور اس کے اندر سرٹن کورسز جو ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ امبیڈ کریں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ. اس کے ساتھ اب ہم ایک ٹیفٹا کا میسکاٹ کہہ لیں, کارٹون جو ہے وہ پوری تھیم لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کے پی ٹی وی اور سب کے اوپر چلے گی, جس کے اندر یہ سارے اسکلز جو ہیں, فار ایگزامپل ٹیفٹا ہینڈی مین اس کا ہم رکھ رہے ہیں, سو دیٹ ہی کین بی این الیکٹریشین, ہی کین بی اے کارپینٹر, ہی کین بی اے میکینک, ہی کین بی سو مینی تھنگس. اینڈ وہ بیسکلی جو ہے وہ جب کارٹونس کی چلے گی تو ہمارے بچوں میں, جس طرح ماریو برادرز ایک گیم ہوتی تھی ہمارے بچپن میں, وہ مجھے پہلے تو زندگی میں کھیلتا تھا بٹ مجھے پتا نہیں تھا. اب میں جب ٹیفٹا میں آیا ہوں تو مجھے جرمنز نے بتایا کہ جی یہ ماریو برادرز بنی تھی فار ٹیبٹ اویئرنیس, بیکاز وہ کنسٹرکشن ورکر تھا. So to actually make that attractive, they made this game and the whole world was playing it. So اس تھیم کو میں نے پھر لے کے یہ ہم نے پوری اپنی جو ہے وہ ایک کارٹونز کی اور مطلب کہ پورا ٹیفٹا ہینڈی مین کا اویئرنیس جو ہے سیشن بنایا, اور اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو ہم نے اسکول بائی اسکول جانا تھا ڈسٹرکٹ وائز, اور وہاں کیمپینز لانچ کرنی تھی اور اس پرسیپشن کو بہتر کرنا تھا. تو وہ اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے, بٹ بیکاز آف کرونا you know everything is online, so online تو ابھی اسٹوڈنٹ بچوں کے ساتھ تو نہیں ابھی آپ کر سکتے, but انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو نظر آئے گا. ابھی I'm in the process of finalizing the TEFTA handyman. It's going to be a male and a female, because ہمارے لیے women empowerment is as important as men's empowerment. So اس کے اوپر ہم بہت جو ہیں, and there's a very top director جس کے ساتھ we're in touch with them with her, تو انشاءاللہ جب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے اس طرح کی ہم کیمپین بنا رہے ہیں. ضرور سر. سر اگر ہم جنرلی بات کریں, جو بچے ٹریننگز لیتے ہیں ٹیفٹا سے, تو کیا شرح نکلتی ہے, کیا پرسنٹیج ہے کہ ان کو جاب ملنے کی, یا وہ اپنا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں, اس کی کیا تناسب ہے؟ اگر میرے آنے سے پہلے جو میرا پہلا کویشچن تھا when I came in as TEFTA chairman in August 2019 was کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کتنے بچے پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی 90,000. میں نے کہا جی کتنے بچے جو ہیں وہ نوکریاں لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا یار نوکری دینا ہمارا کام تو نہیں. میں نے کہا اچھا, میں تو سنا تھا کہ بہرحال میں نے کہا چلو پھر بھی کوئی ڈیٹا تو ہوگا. کین یو امیجن وہ ڈیٹا جو انہوں نے ہمیں دیا, جو ہمارے یہاں لوگوں نے, ان بیچاروں کی غلطی تو نہیں تھی, بیکاز پہلے جو پچھلی گورنمنٹس تھی ان کا فوکس ہی نہیں تھا اسکل پہ. سو وہ ڈیٹا تو ان کے پاس تھا, بٹ ڈیٹا واز ناٹ کریڈیبل, اینڈ دے واز فرینکلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی اگلے 20 سال میں 20 لاکھ بچہ ٹرین ہو گیا, وہ گیا کہاں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں. سو ہم نے آتے ہی ڈے ون سے میں نے کہا میرا میجر تو یہ ہونا ہے کہ یہ نہیں کہ کتنے بچے میں نے پڑھائے, اسکل دیا, دیٹ از irrelevant. The real basically challenge is کہ کتنے بچوں کو ہم نے اکنامک اپرچونٹی دی. اس لیے ہم نے کریئر ڈیولپمنٹ ڈویژن بنا کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے تحت سارا ڈیٹا جو ہے کیپچر کیا, اور اس پچھلے 1 year 7-8 months کے اندر 56,000 پلس بچوں کو ہم جابس جو ہیں وہ دے چکے ہیں. سو I mean the percentage اگر آپ ابھی دیکھیں even with corona so is over 50%. جو ہمارا ای لرننگ کی اپنا ٹریسز اسٹڈی ہوئی ہے اس میں 54%. سو میں آپ کو 80 بھی کہہ سکتا تھا, بٹ میں نے اپنی ساری ٹیم کو کہا ہے کہ آپ نے بالکل جینون بتانا ہے, ہمیں پتا چلے, بیکاز یہ ہم نے ابھی ٹرانسفارمیشن 1 سال 6 مہینے پہلے شروع کی ہے. یہ 50 ہے, کل کو یہ 60 ہو جائے گی, 70-80, اور چیلنجز کے 80 پلس ہو, کیونکہ کئی بچے ہائر ایجوکیشن میں بھی جاتے ہیں. سو دیٹ از اے چیلنج, بٹ دا numbers that are coming are 50 and plus, which is excellent for us. ساتھ ہم نے entrepreneurship بھی شروع کیا کہ اگر بچوں نے اپنے بزنسز کرنے ہیں, so why not support them. اب وہ گورنمنٹ کی کامیاب جوان اسکیم ہے, بینک آف پنجاب کی پنجاب روزگار اسکیم ہے, تو اس کے تحت بھی ابھی تک 30 کروڑ 300 ملین ہمارے اسٹوڈنٹس لے چکے ہیں, جس سے وہ اپنے بزنسز شروع کر رہے ہیں. سو یہ آل ایکو سسٹم جو ہے یہ بیسکلی دس از آل ٹوورڈز کہ آپ نے اکنامک اپرچونیٹیز اپنے بچوں کو. سو اٹس اے ویری گڈ سیناریو ایٹ دی مومنٹ. سر آپ کا انگلینڈ کا کافی ایکسپیرینس رہا ہے, آپ کی تمام تر ڈگریز وہاں سے ہیں, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ کا ایکسپوئر رہا ہے, تو آپ اپنی لرننگ کے مطابق یہاں پہ کیا چینجز تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا پرسنل بھی ہے کیونکہ آپ کا ایکسپوئر جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا. دیکھیں جو بھی میں کر رہا ہوں وہ میرا انگلینڈ کا ایکسپیرینس ہے, 3 ڈگریز انگلینڈ سے کی تھی, مگر جو میرا خیال ہے فلیگ شپ انیشیٹو ہے ابھی تک, اپارٹ فرام دا 22 انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں بڑے, اس میں جو انگلینڈ کا ماڈل اور جرمنی کا ماڈل ہے وہ میں پڑھا when I was there, تو میرے دوست بھی جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ اپرینٹسشپ ساتھ کر رہے ہوتے تھے. انگلینڈ میں اور جرمنی میں اپرینٹسشپ کوئی بھی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ ہے دیٹ از only through apprenticeship. Okay. Apprenticeship کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی
کورس کرنا ہے ٹیکنیکل یا ووکیشنل ٹریننگ کا, سو آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں اکیلے جا کے نہیں ٹریننگ کر سکتے. آپ کو کسی انڈسٹری اس سے ریلیٹڈ کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا. آن دا جاب ٹریننگ آپ ادھر کریں گے. فار ایگزامپل میکینک کا کورس ہے, سو اگر اس نے آ کے ان کے ٹیفٹا کے اندر انگلینڈ کے, so he has to register with an automotive company or any other to do with engines, and وہ وہاں جا کے رجسٹر ہوں گے, اور ساتھ پھر ان کو اس ایریا کا جو ٹیفٹا ہے اس میں وہ اپنا ٹریننگ کرے گا, اپنے ٹیکنیکل اینڈ اس کی جو انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ ہے, اور آن دا جاب ٹریننگ کرے گا. اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ جہاں آن دا جاب ٹریننگ کی ہے وہ 100% ان کو جاب دیتے ہیں, بیکاز انہوں نے اس کے اوپر پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سسٹم جو تھا دیٹ واز لیکنگ ان پاکستان. سو وہ اب اللہ کا شکر ہے, میں نے وہ اپرینٹسشپ لا بنا کے تو پچھلے ہفتے جو ہے وہ پاس کرا لی ہے پنجاب اسمبلی سے, اینڈ اس کے اب ہم رولز بنا رہے ہیں, اور بائی سپٹمبر ہم وہ لانچ کر دیں گے, اور ٹیفٹا کے سارے انسٹیٹیوٹس ہم کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے. سو دین اٹ ول بی 100% مطلب کہ جابس فار ایوری ون. جو بھی ٹیفٹا میں آئے گا ہی ول ہیو ٹو بی رجسٹرڈ ود این انڈسٹری, اینڈ بائی لا پہلے کا جو 1962 کا لا تھا جس کو یوز بھی پتہ نہیں کوئی کرتا تھا کہ نہیں, دیٹ واز اونلی فار دا مینوفیکچرنگ سیکٹر. میں نے آل سیکٹرز آف دی اکانومی کر دیا. 5000 جو ہمارے شیف ہیں وہ اب بیسکلی دے ول ہیو ٹو رجسٹر ود اینی آف دا ریسٹورینٹس اور ہوٹلس, اور فوڈ پینڈا کو ہم ساتھ لے آئے ہے بھائی آپ اپنی ورچوئل شاپس جو ہیں وہ بنائیں ہمارے بچوں کی. سو یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ سولوشن جو جرمنی اور یو کے کا ماڈل ہے. میں نے تو یو کے میں ایجوکیشن کی ہے, بٹ دیٹس لائک یور جرمنی آل یو نو دے سملر. سو دیٹ از اے گیم چینجر, اینڈ ونس دیٹ اسٹارٹس ان دی نیکسٹ 3 months یو ول سی کہ یو نو دیر بی ٹاپ پیپل کمنگ انٹو ٹیفٹا کے جن کو پتہ ہے کہ کنفرم جاب ہے, اینڈ انڈسٹری. اور اس کو ریگولیٹ جو کرنا ہے وہ ٹیفٹا نہیں کرے گا, وہ ٹیفٹا کے سیکٹر اسکل کاؤنسل جو میں نے بنائے ود دی انڈسٹری, جس طرح ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹ, تو ساری ان کی ایسوسیشنز اور ٹیفٹا کے اکیڈیمیا تھرو آر ایکٹ امپاور کر دی ہے کہ ہمارے سارے کورسز, انسٹیٹیوٹس, اکوپمنٹ, مشینری اینڈ اسیسمنٹس آر گوئنگ ٹو بی ڈن تھرو دس سیکٹر کاؤنسل. کہ ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس ہیں 40 ان کی انسٹیٹیوٹ ہے, وہ اس کو چلائیں گے, ہم اس کا فائنینشیل دیکھیں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے. سو اپرینٹسشپ بھی یہ ہم نے انڈسٹری کو امپاور کیا ہے کہ جی آپ ہی کرائیں اپنی سیلف اسیسمنٹ جو ہے, ہم کوئی فائن نہیں کریں گے, آپ لوگ بیسکلی جو ہے یہ آپ کے لیے, ٹیفٹا از فار یو, اٹ واز میڈ فار یو, رن اٹ, وی ول فیسیلیٹیٹ. بالکل صحیح سر. سو اپرینٹسشپ لا جو ہے دیٹ از بیسکلی نیسسری. بالکل صحیح سر. میں سر ایک آخری کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا سر. بیسیکلی قاسم علی شاہ صاحب بھی انہیں جو ہے وہ موٹیوز کی ترویج دے رہے ہیں, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, 13 کتابیں وہ اب تک لکھ چکے ہیں, اور بزنس پہ اسکلز سیکھنے پہ وہ کافی انکریج کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. یقیناً آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے سر, کوئی رائے دینا چاہیں گے ان کے کام کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں؟ جی ایگزیکٹلی, آئی کیپ آن لسننگ ٹو ہز لیکچرز آن فیس بک, and you know I've been following him and he's basically a legend. Definitely. Most of my students ابھی ہم نے ایک ٹریننگز جو ہیں وہ کروانی تھیں, تو اس کے اندر مینٹورشپ کے لیکچرز میں نے شروع کیے. اعظم جمیل از اے ویری سینئر نیم, ان سے. سو دین اے لاٹ آف یو نو اسٹوڈنٹس کیم ٹو می اینڈ ٹیچرز کہ جی ان کے بھی کرائیں. سو اٹس گڈ دیٹ وی میٹ, بیکاز میں ان کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ باقی انسٹیٹیوٹس میں کر رہے ہیں, ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹس کے اندر جا کے بھی لوگوں کو یہ جو اپنا ان کے لیکچرز ہیں وہ بڑے ضروری ہیں, اینڈ ٹورڈ اسکل. سو جو یہ کیمپین ہم اب لانچ کرنے جا رہے ہیں ان دا نیکسٹ 2 months, وی ول آسک ہم ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ, تاکہ جو ہم یہ کیمپین اسکولز میں, اور پیرنٹس کو, اصل گیم ہے پیرنٹس کو سمجھانا. بچوں کو کیا پتہ اسکول سے نکل کے, یو نو مجھے اگر آپ کلاس 8 میں پوچھتے تو آئی ڈونٹ ایون نو وٹ آئی وانٹڈ ٹو بی. سو اٹس دا پیرنٹس دیٹ یو ہیو ٹو فوکس آن. So he will be inshallah a very big part of TEFTA, and we will request him to be you know like working with us inshallah تعالی. سر بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے سر ٹائم دیا, اور اتنی ہیکٹک روٹین میں سے ہمیں جو ہے وہ آپ نے انٹرویو کرنے کا موقع دیا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایک ایسی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کریئر اچھا بنا سکیں. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.